معزز سامعین، دین کی اصلاح میں معجزہ اس بات کو کہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرمائے۔ اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عام عادت کے خلاف ہو، مثلا آگ کا کام جلانا ہے لیکن وہ نہ جلائے، مردہ جی اٹھے یا لکڑی سام بن جائے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ دنیا میں ہر فعل کی اصل علت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ارادہ ہے، اس لیے جس طرح کچھ کام مقررہ اصولوں کی ماتحت مسلسل ہوا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ماتحت کچھ کام ان عادی اصولوں سے ہٹ کر کچھ دوسری غیر عادی اصولوں کی ماتحت بھی ہو سکتی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے ہو جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، اکثر انبیاء علیہ السلام کو ان کو نبوت کے لیے معجزے عطا کی گئی تھی، لیکن یہ معجزات کافروں کے لیے ایمان لانے اور یقین کرنے کا سبب کم ہی ہوئی ہے۔ معجزات کا ظہور ایک قسم کا تمام حجت ہوتا ہے، اس لیے جب لوگوں نے معجزے دیکھنے کے بعد بھی نبی کا انکار ہی کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اور انہیں دنیا سے مٹا دیا گیا ہے۔ قریش کا کفار بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے طلب کرتے تھے، ان کی یہ طلب برابر ٹالی جا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے ان کی طلب کے جواب میں کوئی واضح معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر ان کے لیے دو ہی راستے رہ جاتی ہے، ایمان یا ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فیصلہ ابھی ان لوگوں کی ہلاک کرنے کا نہیں تھا، اس لیے ان کا یہ مطالبہ برابر ٹالا جا رہا تھا۔ لیکن اب جب کہ تقریباً 10-11 سال مسلسل دعوت دیتے ہوئے گزر چکے تھے اور قوم کو سمجھانے کی حد ہو گئی تھی، تو بسا اوقات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مومنین کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسے ظاہر ہو جاتی جیسے دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آتے اور اسلام کی سچائی کے قائل ہو جائے۔ لیکن آپ کی اس خواہش کے جواب میں یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھو، بے صبری سے کام نہ لو، جس ترتیب اور جس ڈھنگ سے دعوت کا کام ہم چلوا رہے ہیں اسے اسی طریقے سے صبر کے ساتھ انجام دیتے رہو۔ معجزے سے کام لینا ہوتا ہے تو یہ کام کبھی کا ہو چکا ہوتا، ہم چاہتے تو ایک کافر کے دل کو موم کر دیتے اور اس کو زبردستی ہدایت کے راستے پر چلا دیتے، لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح نہ تو انسان کی ارادہ اور اختیار کا امتحان ہوتا اور نہ وہ فکری اور اخلاقی انقلاب آتا جس کی بنیاد پر ایک کامیاب معاشرہ بنا کرتا ہے۔ تاہم اگر لوگوں کی بے پرواہی اور ان کی انکار کی وجہ سے تم حالات کا مقابلہ صبر کے ساتھ نہیں کر سکتے تو جو تمہارا بس چلے وہ کر لو، زمین میں گھس کر یا آسمان پر چڑھ کر کوئی معجزہ لے آؤ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید ہے، جس کی باری اپنے موقع پر آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ مناسب موقع پر آپ کی ذات سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا ہے، ان میں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کو شق القمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کے سیر کے لیے تشریف لے جانا جس کو معراج کہتے ہیں، بہت اہم ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پانی کا برسنا، لوگوں کا ہدایت یاب ہونا، ضرورت کے وقت تھوڑی سی چیز کا بہت ہو جانا، مریضوں کا اچھا ہو جانا، پانی جاری ہو جانا وغیرہ وغیرہ بے شمار معجزات ہیں، ان کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا ہے۔ معزز سامعین، کو پاری مکہ پر تمام حجت کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ایک بہت اہم معجزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں مذکور ہے۔ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتی دیکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ ہو، لیکن جیسا کہ لکھا جا چکا ہے، یہ ضروری نہیں کہ معجزہ دیکھنے کے بعد کفار ایمان لے ہی آئے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ معجزہ وہی لوگ طلب کرتے ہیں جن کی دلوں میں انکار اور ہٹ دری کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے، اور اس طرح وہ انکار کے لیے ہیلی بہانے تلاش کرتے ہیں جن کی دلوں میں ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جو اغراض اور مادی مفادات کی فندوں میں جکڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی تعلیمات ہی سب سے بڑھ کر معجزہ دکھائی دیتی ہے اور وہ حق کے قبول کرنے میں ہمیشہ پیش قدمی کرتی ہے۔ چنانچہ چاند کے پٹ جانے کے بعد بھی کفار نے یہی کہا کہ
ارے یہ تو جادو کی زور سے ایسے کام ہوتی ہی آئی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو ہدایت تو نہ ہوئی، البتہ ان کی جرموں کی فہرست میں ایک اہم جرم اور بڑھ گیا کہ انہوں نے ایسے کھلی ہوئی نشانی کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھا۔ معزز سامعین، معراج کی معنی اوپر چڑھنے کی ہے، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک آسمانی سفر کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سفر کو جو آپ نے آسمانوں کا کیا معراج کہتی ہے۔ اس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء راتوں رات سفر کرنے کو کہتی ہے، چونکہ یہ سفر راتوں رات ہوا تھا اس لیے اسراء بھی کہتی ہے۔ قرآن پاک میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کو جو خدمات انجام دینا ہوتی ہے، ان کے لیے جس درجہ پختہ ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جن ان دے کی حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے، انہیں وہ کم سے کم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ انہیں دنیا کے سامنے پوری قوت اور زور سے یہ بات کہنا ہوتی ہے کہ تم محض گمان اور قیاس پر ایک چیز کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ ہم آنکھوں دے کے حقیقت بیان کر رہی ہے۔ تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم، اس لیے اکثر انبیاء علیہ السلام کے سامنے فرشتے ظاہر ہوئے ہیں، ان کو آسمان اور زمین کی حکومت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، دوزخ اور جنت ان کو آنکھوں سے دکھائی دی گئی ہے، اور مرنے کے بعد انسان پر جو حالات گزرتی ہے وہ ان کو اس زندگی میں دکھائی دی گئی ہے۔ معراج یا اسراء بھی اس قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت دکھائی دی گئی جن پر ایک مومن ایمان بالغیب لاتا ہے۔ سامعین، معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا، اس بارے میں تو روایت مختلف ہی ہے، البتہ تمام روایت کو سامنے رکھنے کے بعد تاریخ لکھنے والوں نے جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں امام بخاری اور مسلم کی روایت کو سامنے رکھنے کے بعد جو مجموعی تفصیل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی، میں سو رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے جگایا اور مجھے حرم کعبہ میں اٹھا لائی، یہاں لا کر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور سفید رنگ کا تھا، اس کا نام براق تھا، یہ بہت تیز رفتار تھا، میں اس پر سوار ہوا ہی تھا کہ اچانک ہم بیت المقدس جا پہنچے، یہاں براق مسجد کے دروازے پر باندھ دیا گیا اور میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جبریل علیہ السلام نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب سے اور دوسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا، میں نے دودھ کا پیالہ قبول کر لیا اور شراب کا واپس کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے دینی فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ جب ہم پہلے آسمان تک پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے نگہبان فرشتے سے دروازے کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ محمد ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کیا یہ بلائی گئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائی گئی ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا ایسے ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ آپ کی والد ہے، آدم علیہ السلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچنے اور پہلے آسمان کی طرح جواب و سوال کے بعد دروازہ کھلا اور ہم اندر گئے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے اس نے تعارف کرایا اور کہا آپ سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ پھر تیسرے آسمان تک اسی طرح پہنچے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پہلے کی طرح سلام و جواب ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سلام کے جواب میں فرمایا خوش آمدید اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، یہ ایک بیری کا پیڑ ہے، انتہا پر اس پر بے شمار ملائکہ جگنوں کی طرح چمک رہے تھے۔
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن میں 50 وقت کی نماز آپ کی امت کے لیے فرض کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشاہدات سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کہو برگاہ خداوندی سے کیا تحفہ لائی؟ فرمایا، دن رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بار کو نہ اٹھا سکے گے، اس لیے واپس جائے اور انہیں کم کرائیے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئی اور کمی کی درخواست کی وجہ سے ایک حصہ کم کر دیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بار بار بھیجا اور بار بار کمی کرائی۔ آخر میں یہ تعداد گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئی۔ اس پر بھی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں تھے اور مزید کمی کہتی تھی، لیکن آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مزید کچھ کہتی شرم آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئی کہ اگرچہ ہم نے نمازوں کی تعداد 50 سے گھٹا کر 5 کر دی، لیکن تمہاری امت میں جو لوگ پابندی سے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، انہیں اجر 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ نماز کے علاوہ اس موقع پر بارگاہ الہی سے 2 تحفے اور بھی مرحمت ہوئے۔ ایک تو سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے جن میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل کا بیان ہے اور یہ بشارت ہے کہ اب مصیبت کا دور ختم ہونے والا ہے۔ دوسری یہ خوشخبری کہ امت محمدی میں سے جو شرک سے بچا رہے گا ان کی مغفرت ہو جائیں گی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مرنے کے بعد اعمال کی لحاظ سے جس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے اس کی بھی چند مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ آسمانوں سے واپس ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائی تو دیکھا یہ انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر واپس تشریف لے آئی اور صبح کو اس مقام سے بیدار ہوئی۔ معزز ناظرین، صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار قریش میں جو لوگ مخالف تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ، اور جن لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کا یقین تھا انہوں نے حرف کی تصدیق کی اور کہا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تو یہ سب درست ہی ہے۔ اسی طرح معراج کا یہ واقعہ ایک طرف تو لوگوں کی ایمان اور رسالت کی تصدیق کا امتحان تھا، دوسری طرف خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بے شمار حقیقتوں کے مشاہدے کا ذریعہ، ساتھ ہی اس آنے والے انقلاب کے لیے ایک اشارہ تھا جس سے اسلامی تحریک کو جلد ہی دوچار ہونا تھا۔ اس اشارے کی تفصیلات قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ملتی ہے جس میں معراج کا بیان ہے۔ اسی سورہ کی مضامین میں جو کلی اشاروں ملتے ہیں وہ یہ ہے: بنی اسرائیل اب تک اللہ کی دین کی وارث تھے اور اس خدمت پر مامور کی وہ دنیا کو خدائی پیغام اسلام سے روشناس کرائے، لیکن انہوں نے اس خدمت کو انجام نہیں دیا بلکہ خود بے شمار برائی کا شکار ہو گئے اور اس قابل نہ رہے کہ اللہ کی دین کی خدمت بجا لا سکے۔ لہٰذا اب یہ خدمت بنی اسرائیل کو سپرد کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاندان میں مبعوث کیا گیا۔ اب تک بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب نہیں کیا گیا تھا، اب سورہ بنی اسرائیل میں ان سے کہا گیا کہ اب تک جو غلطیاں تم کر چکے تم کو اب سے پہلے دوبارہ آزمایا جا چکا ہے، لیکن تم نے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کیا۔ اب اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بعد پھر تمہیں موقع مل رہا ہے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر ترقی کی راہ پر قدم بڑھا سکو گے۔ موقع کی انتہائی مظلومانہ اور پریشانی سے بھری ہوئی زندگی میں یہ اشارہ ایک بہت بڑی بشارت تھی جو آگے چل کر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ ناظرین گرامی، کفار مکہ کی مظالم اور ان کی ہٹ دری کی انتہا ہو چکے تھے اور وہ بار بار کہتی تھی کہ اگر یہ اللہ کی رسول ہے تو ہمارے انکار کرنے پر ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس سے یہ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کا رسول نہ آئے اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آتا، جب اللہ تعالیٰ کا رسول آتا ہے تو قوم کی دولت مند اور اونچے طبقے کے لوگ اس کی دعوت حق کا جڑ کاٹنے کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں اور قوم کے عام لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، سوائے کچھ ایسے لوگوں کے جن میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جو آگے بڑھ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس مدد کا ایک وقت معین ہوتا ہے، البتہ انسان چونکہ جلد باز واقع ہوا ہے
اس لیے وہ کبھی ایسی چیز کو بھی خیر سمجھ کر طلب کرنے لگتا ہے جو دراصل اس کے لیے خیر نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے شر ہوتی ہے، اور ایسے یہ دھیان نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کام اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے بندے ہوئے ہیں۔ دن اور رات کو ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، اور ایک لگے بندے نظام کے تحت یقین بادی گرے آتی ہے۔ پچھلی تاریخ پر نظر کر دیکھو، نوح علیہ السلام کی بات سے لے کر اس وقت تک کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ خدا اپنے بندوں کی حال سے پوری طرح باخبر ہے اور انہیں ان کے استحقاق کے اعتبار سے بدلہ دیا کرتا ہے۔ لہٰذا کفار مکہ کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب وہ جو یہ رویہ اللہ کے رسول کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کرے گے، اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا، اور اب فیصلہ کن وقت قریب ہی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اب وہ وقت آ چکا تھا جب اسلام کا دور مظلومیت ختم ہونے والا تھا، اور جلد ہی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہونے والے تھے جس کی بنیادی اسلامی اصولوں پر ہو۔ چنانچہ اس اسلامی نظام زندگی کے لیے بنیادی اصولوں کا تحفہ بھی ایسے معراج کے واقعے کے ساتھ متعلق کیا گیا۔ یہی بنیادی اصول آئندہ اسلامی نظام زندگی کے لیے رہنما اصولوں کی حیثیت سے کام آئے۔ وہ اصول یہ تھے: اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنایا جائے، عبادت، بندگی، اطاعت اور فرمانروایی کے حقوق میں کسی کو اس کا ساجی نہ ٹھہرایا جائے، ماں باپ کی عزت اور اطاعت کی جائے، البتہ جہاں ان کی اطاعت خدا کی اطاعت سے ٹکرائے وہاں ان کی اطاعت نہ کی جائے، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کی جائے۔ سوسائٹی میں ایک انسان پر دوسری انسان کی حقوق ہے، ان کی طرف سے غفلت نہ برتی رہ جائے، انہیں ٹھیک ٹھیک ادا کیا جائے، اس کے بغیر کسی تمدن کی بنیاد درست نہیں ہو سکتی۔ فضول خرچی نہ کی جائے، خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو غلط طریقے پر صرف کرنا شیطانی کام ہے۔ جس سوسائٹی میں لوگ اندھا دھند صرف کرنے لگے یا بالکل ہاتھ سے کر مایا کی سانپ بن بیٹھے، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ مال کی صرف کرنے اور روک کر رکھنے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اصل میں روزی پہنچانا خدا کا کام ہے اور وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ تم اس اندیشے سے کہ کل کیا کھائیں گے اپنی نسلوں کو ختم نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سوسائٹی کے لیے خودکشی کی اہم معنی ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، صرف یہی نہیں کہ اس گندی کام سے بچتے رہو بلکہ ان تمام محرکات کو بھی ختم کرو جو اس ناپاک کام پر اکساتی ہی۔ جو سوسائٹی اس لعنت سے پاک نہ ہوگی وہ خود اپنی جڑ کاٹے گی اور بہت جلد تباہی سے دوچار ہوگی۔ ناحق کسی کی جان نہ مارو، جس سوسائٹی میں لوگوں کی جان محفوظ نہ ہو وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ امن کی حالت کے بغیر کوئی تمدن ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے سب سے پہلے لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کا انتظام ضروری ہے۔ یتیم سے بہتر سلوک کرو، کمزور اور ایسے لوگوں جو اپنے حقوق کی حفاظت خود نہیں کر سکتے امداد کے مستحق ہے۔ جس سوسائٹی میں ایسے کمزوروں کے حقوق کا تحفظ نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اپنا عہد پورا کرو، عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یہاں لوگوں کے آپس کے قول و قرار اور وعدے بھی مراد ہے اور عہد بھی مراد ہے جو ایک بندہ مومن ایمان لاتے وقت اپنے خدا سے کرتا ہے۔ ناپ تول میں پیمانے اور ترازو کو ٹھیک رکھو، لین دین میں معاملات کی درستی اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ سوسائٹی کے امن و سکون کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو اور بالعموم لوگ دوسرے کے حقوق کی غصب کرنے کے درپے ہو وہاں کبھی باہمی اعتماد اور خوشگواری کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، بغیر کسی علم کی نامعلوم باتوں کی کریر اور بلا وجہ گمان اور تخمینوں پر رائے قائم کرنے لینے سے معاملات ہمیشہ خراب ہوتے ہیں۔ ہر بہتر سوسائٹی کو اس عیب سے پاک ہونا چاہیے اور انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا کان، آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ زمین پر مغرور بن کر نہ چلو، گھمنڈ اور تکبر انسان کو بدترین اخلاق قبول کرنے پر ابھارتا ہے اور اس عیب کی وجہ سے انسان سوسائٹی کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے۔ باہمی تعلقات کی خوشگواری کے لیے ضروری ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے مقابلے میں ذلیل اور کم درجہ نہ سمجھے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کرے۔